پیارے بچوں، آپ مریخ کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ مریخ یعنی مارس۔ مارس کی زبانی اس کی کہانی سنیے۔ میں مریخ ہوں، آپ لوگ انسان۔ اردو میں مجھے مریخ، انگریزی میں مارس اور ہندی میں منگل گرہ کہتے ہیں۔ یقیناً دوسری زبانوں میں بھی میرے کئی نام ہیں۔ آپ مجھے دن کے وقت سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے، البتہ رات کے وقت میں آسمان پر ایک سرخ ستارے کی طرح دکھائی دیتا ہوں، مگر میں کوئی ستارہ ہرگز نہیں ہوں۔ میں تو ایک سیارہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میری بہن یعنی زمین ایک سیارہ ہے جس پر آپ لوگ رہتے ہیں۔ میں ہر وقت سورج کے گرد بہت تیزی سے چکر لگاتا رہتا ہوں اور ہر سیکنڈ میں 24 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہوں۔ ایسے میں میرے لیے کسی ایک جگہ ٹھہر کر بات کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ میں ایک سیارہ ہوں، مگر آپ انسان نے مجھے نہ جانے کیا کیا سمجھتے رہے ہیں۔ مثلاً آج سے ہزاروں سال پہلے انسان نے جب میری سرخ روشنی دیکھی تو مجھے گرم مزاج سمجھا۔ وہ اس لیے کہ آگ بھی میرے ہی جیسی سرخ ہوتی ہے اور اس میں گرمی بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوں۔ میرا اوسطا درجہ حرارت -23 درجے ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ میری سطح کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اتنے کم درجہ حرارت پر تو زمین پر پانی جم کر برف بن جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کے انسانوں نے مجھے گرم مزاج اور آگ کا نمائندہ سمجھنے کے بعد ایک حرکت اور کر ڈالی۔ انہوں نے مجھے جنگ کا دیوتا یعنی مارس بنا دیا، جبکہ میں کوئی دیوتا نہیں بلکہ قدرت کا بنایا ہوا ایک معمولی سا وجود ہوں۔ لیکن تب کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھ پر دوسرا ظلم نجومیوں نے کیا۔ انہوں نے آسمان پر میرے چمک میں تبدیلی اور ستاروں کے درمیان میری بدلتی جگہوں کو لوگوں کی قسمتوں سے وابستہ کر دیا۔ میں اس وقت بھی اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے سے معذور رہا۔ وہ تو شکر ہے کہ فلکیات میں ترقی کی وجہ سے اب میری حقیقت کھل کر آپ سب لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ نجومی آج بھی اپنی جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ نہ صرف مجھے بلکہ دوسرے ستاروں اور سیاروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتاتے رہتے ہیں۔ آج موقع ملا ہے تو میں آپ سب کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ نجومیوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے گا۔ ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کریں گے۔ آج سے 400 سال پہلے جب دوربین ایجاد ہوئی تو اٹلی کے سائنسداں گیلیلی نے پہلی بار اپنی دوربین کی مدد سے میرا جائزہ لیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ہوتی گئیں، ویسے ویسے فلکیات کے ماہرین مجھے اور بھی زیادہ تفصیل سے اور بھی زیادہ بڑا کر کے دیکھنے کے قابل ہونے لگے۔ دوربینوں سے میری رنگت گہری سرخ نظر آتی تھی، اس لیے مجھے سرخ سیارہ یعنی ریڈ پلانٹ بھی کہا جانے لگا۔ اور پھر آج سے تقریباً 150 سال پہلے اٹلی کے ایک سائنسداں شیاپاریلی نے اپنی دوربین سے تقریباً 10
سال تک میرا مشاہدہ کرنے کے بعد میری سطح کا ایک تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ اس نقشے میں میری سطح پر چھوٹی بڑی نالیاں بھی دکھائی گئی تھیں، جنہیں شیاپاریلی نے کینالیز کا نام دیا۔ ویسے تو اٹلی کی زبان میں کینالیز کا مطلب صرف نالیاں ہوتا ہے، لیکن جب یہ نام انگریزی جاننے والے ماہرین کے پاس پہنچا تو وہ اسے کینال سمجھے۔ اب چونکہ انگریزی میں کینال سے مراد نہر ہوتی ہے، تو یہ شور مچنے لگا کہ مجھ پر یعنی مریخ پر بھی زمین جیسی نہریں موجود ہیں، گویا مجھ پر بھی انسانوں جیسی ہی کوئی اور مخلوق آباد ہے جس نے یہ نہریں تعمیر کی ہیں۔ کچھ عرصے بعد، آج سے کوئی 100 سال پہلے، ایک شوقیہ امریکی ماہر فلکیات پر لوول نے بھی میری سطح پر سینکڑوں نئی نہریں دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ مگر لوول صاحب صرف یہیں پر نہیں رکے، بلکہ انہوں نے یہ یقین بھی ظاہر کر دیا کہ مجھ پر اسی طرح کے شہر آباد ہیں جیسے زمین پر ہوتے ہیں۔ اس اعلان پر کسی نے یقین کر لیا اور کسی نے شک کا اظہار کیا۔ اگلے 70 سال تک یہ بحث جاری رہی کہ مجھ پر واقعی کوئی ایسی مخلوق آباد ہے جس نے نہریں تعمیر کی ہیں یا پھر کچھ اور معاملہ ہے۔ بھولے لوگوں نے مجھ سے طرح طرح کی کہانیاں وابستہ کر دی۔ 1976 میں زمین سے بھیجے گئے 2 خود کار خلائی جہاز وائکنگ اول اور وائکنگ دوم میری سطح پر اترے۔ ان دونوں خلائی جہازوں نے میری سطح کی ہزاروں تصویریں کھینچنے کے علاوہ میری فضا یعنی ہوا اور مٹی کا بھی خاصا تفصیلی جائزہ لیا۔ تب سے لے کر آج تک انسانوں کے بنائے ہوئے درجنوں خود کار خلائی جہاز مجھ پر اتر چکے ہیں۔ اس وقت جبکہ میں یہ آپ بھی بول رہا ہوں، انسان خود مجھ تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن سنا ہے کہ زمین پر کچھ موجود ادارے آئندہ 10 سے 20 سال کے دوران انسانوں کو مجھ تک پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور کچھ اداروں نے تو مالدار لوگوں سے اس مقصد کے لیے رقم بھی جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ باخدا اس سارے کھیل میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو وہی کا وہی ہوں، لیکن پیسہ کمانے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اب میں جلدی اپنے بارے میں کچھ اور معلومات بھی دیتا چلوں۔ میرا شمار پتھریلے بونے یعنی راکی ڈوارف کے کہلانے والے سیاروں میں ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہمارا سب سے ننھا منا بھائی عطارد ہے، جو سورج سے نزدیک ترین بھی ہے۔ پھر بہن زہرہ آتی ہے، اس کے بعد میری بڑی بہن زمین کا نمبر ہے، جبکہ چوتھا مریخ یعنی کہ میں ہوں۔ اپنے خاندان یعنی نظام شمسی کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے گھرانے کا سربراہ یعنی قبلہ اعظم سب سے بڑا سورج صاحب عمر میں سب سے بڑے ہیں، جو آج سے تقریباً 5 ارب سال پہلے وجود میں آئے تھے، جن کے بنتے ہی خاندان کے باقی تمام ارکان بھی وجود میں آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ البتہ ہم تمام بہن بھائی یعنی نظام شمسی کے تمام سیارے حضور قبلہ یعنی سورج صاحب کے تقریباً 50 کروڑ سال بعد یہ گیس کے انتہائی گرم گولوں کی شکل میں آئے۔ یہ باتیں خود مجھے بھی انسانوں سے معلوم ہوئی ہیں، جنہیں آپ ماہرین فلکیات کہتے ہیں۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا، اور یہ کہ اس وقت میں گیس کا انتہائی گرم گولا تھا، لیکن تقریباً 1 ارب سال گزرنے کے بعد میں اچھا خاصا ٹھنڈا ہو گیا۔
اتنا ٹھنڈا کہ میری سطح جم کر ٹھوس چٹانوں کی شکل میں آ گئی۔ تب سے لے کر آج تک میرے ساتھ مزید کیا ہوا اور مجھ پر کیا گزری، اس بارے میں جاننے کے لیے ماہرین فلکیات اب تک کوششوں میں مصروف ہیں۔ جب وہ کچھ بتائیں تو میں بھی اس قابل ہو سکوں گا کہ مزید آپ کو کچھ بتا سکوں۔ اس وقت سورج سے میرا اوسط فاصلہ 22 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی زمین کے مقابلے میں تقریباً 8 کروڑ میٹر زیادہ۔ دوربین سے دیکھنے پر میں بہت بڑا ضرور نظر آتا ہوں، لیکن میری جسامت زمین سے تقریباً آدھی ہے۔ اسی طرح مجھ میں کشش کی قوت بھی زمین کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی اگر زمین پر آپ کو وزن 100 پاؤنڈ ہے تو میری سطح پر آپ کا وزن صرف 50 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ کشش کم ہونے کی وجہ سے مجھ پر ہوا کا دباؤ بھی بہت کم ہے، جو زمین کے مقابلے میں صرف 6% ہے۔ اور تو اور زمین کی فضا یعنی ہوا میں سب سے زیادہ نائٹروجن گیس 78%، پھر آکسیجن گیس 21%، اور پھر بہت ہی معمولی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت دوسری کئی گیسیں ہیں۔ میرا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ایک تو میری فضا ویسے ہی بہت ہلکی ہے، اوپر سے اس میں بھی 95% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ نائٹروجن اور آکسیجن تو بہت ہی معمولی مقدار میں ہے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ مجھ سے ملنے تشریف لائیں تو اپنے ساتھ ڈھیر ساری آکسیجن کا بندوبست کر کے لائیے گا، ورنہ میرے پاس آتے ہی آپ کا دم گھٹ جائے گا۔ میرا اور زمین کا ایک دن تقریباً یکساں ہے، مطلب یہ کہ زمین پر ایک دن کی لمبائی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، جبکہ میرا ایک دن 24 گھنٹے 40 منٹ میں پورا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود میرے اور زمین کے ایک سال میں بہت فرق ہے۔ زمین کا ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ مجھے ایک سال پورا کرنے میں 687 دن لگ جاتے ہیں۔ مگر دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ایک دن کو سال کا نام دیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن سننے میں مجھے یہ سال جیسا ہی لگتا ہے۔ کہنے کو تو میں اپنے بارے میں اور بھی بہت ساری تفصیل سے بتا سکتا ہوں، لیکن بھائی دوسروں کو بھی تو کچھ کہنے کا حق پہنچتا ہے نا، اس لیے میں اپنی یہ آپ بھی یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔